جو علامتیں ہیں جن سے حضرت امام مہدی کو پہچانا جا سکتا ہے اس کا ذکر علماء نے کیا ہے. کچھ تو میں نے بیان فرمائی. اور جب حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے تو حضرت امام مہدی کو ہلاک کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے جائیں گے، آرمی بھیجی جائے گی. اور وہ جو آرمی ہوگی، وہ جو فوج ہوگی، وہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے بیدا، دعات سے نہیں دال سے بیدا. اس جگہ پہ اللہ کے حکم سے وہ ساری کی ساری جو فوج ہے وہ دھنسا دی جائے گی، زمین میں دھس جائے گی اللہ کی نصرت سے. اور حضرت امام مہدی کے حوالے سے روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی نصرت و تائید فرمائے گا. اللہ 3000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی نصرت و تائید فرمائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو 3000 فرشتوں کی فوج ہوگی اس کے اولی حصے میں حضرت جبرائیل ہوں گے اور اس کے آخری حصے میں حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے. اس طریقے سے اللہ آپ کی نصرت و مدد فرمائے گا. اب آپ سنیں، جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو ان کو پہچاننے کے لیے ایک آسمان سے ایک ندا ہوگی، ایک آواز آئے گی جس میں اس بات کا ذکر ہوگا، اس بات کو بیان کیا جائے گا اور لوگ اس آواز کو سنیں گے. اس آواز کو سنیں گے جس کے الفاظ یوں ہوں گے کہ اے لوگوں اللہ نے تمہیں ظالم اور جابر بادشاہوں سے نجات دی، اور اللہ کا خلیفہ جو امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہترین افراد میں سے ہے، بہترین لوگوں میں سے ہے، اللہ نے زمام حکومت اس کے حوالے کی، تم اس سے جا ملو، وہ مکہ میں ظاہر ہوا ہے. یہ ندا بھی آئے گی. اور کچھ روایات میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے کہ مختلف زبانوں میں لوگ اسے اپنی اپنی زبانوں میں سنیں گے اور پھر اسے سمجھیں گے. زمین کے خزانے ظاہر ہوں گے اور خاص کر کے جو عمارتیں، آپ کے جو نشانیاں آپ کے آنے کے بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی، بالکل قریب میں جو عمارتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے جو خاص علامت بیان کی گئی ہے اس کو نوٹ کر لیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک حضرت امام مہدی ظاہر نہیں ہوں گے. جب تک یہ نشانی نہیں ظاہر ہوگی اس وقت تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا. یہ نشانی وہ ہے جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ نہر فرات خشک ہو جائے گی. نہر فرات یہ وہ ہے جس کو یوپریٹس ریور کہا جاتا ہے انگریزی میں. یہ ترکی سے نکلتی ہے، عراق اور سیریا، ملک شام و ملک عراق اور ترکی، ان تینوں ممالک میں یہ نہر بہتی ہے. یہ نہر خشک ہو جائے گی. اور جب یہ نہر خشک ہو جائے گی تو اس نہر کے خشک ہونے کے بعد سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. یہ جو سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو اسلامک ایسکیٹالوجی پہ کلام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سونے کا پہاڑ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے خزانہ ظاہر ہوگا، ایسی معدنیات ظاہر ہوں گی، یا پھر پیٹرول ظاہر ہوگا، پیٹرول نکلے گا جو سونے کے برابر قیمتی ہوگا. تو ہم ان سے بتانا چاہتے ہیں کہ روایات جو ماسورہ ہیں ان میں اس بات کا ذکر ملتا ہے جو ہمیں اس طرح کے اندازے لگانے سے روکتا ہے، ہمیں اس طرح کے تخمینے اور اندازے لگانے اور خیالی گھوڑے دوڑانے سے روکتا ہے. چونکہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ جو سونے کا پہاڑ ہوگا وہ لٹرلی سونے کا پہاڑ ہوگا، وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اور اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑیں گے. اور یاد رکھیں اسی سونے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی وہ سونا حاصل کرنے کے لیے جائے گا اسے اس سونے میں سے کچھ نہیں ملے گا، اسے اس گولڈ میں سے، اس سونے میں سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ میسر نہیں آئے گا. اس میں لڑنے والے 100 میں سے 99 قتل کیے جائیں گے، 100 میں سے 99 قتل کیے جائیں گے، ہر 100 میں سے 99 قتل کیے جائیں گے، اور بچنے والا صرف ایک فرد ہوگا، اور جو بچ بھی جائے گا اسے بھی اس سونے میں سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بہت بڑی علامت ہے جو حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے بالکل قریب میں ظاہر ہوگی. اس کے علاوہ جو اہم علامت ہے، رمضان کریم میں سورج گہن بھی ہوگا، سورج میں گہن لگے گا، اور چاند گہن بھی ہوگا. چاند گہن جو ہے رمضان کی پہلی شب میں ہوگا،
رمضان کی پہلی شب میں ہوگا، اور سورج گہن جو ہے یہ رمضان کی 15ویں شب میں ہوگا، یہ رمضان کریم کی 15ویں شب میں ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک رمضان میں 2 چاند گہن ہوں گے، ایک رمضان میں 2 چاند گہن ہوں گے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب تک یہ علامت ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک حضرت امام مہدی ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی، تقریباً 3 دن تک وہ آگ جلے گی، یا 7 دن تک بعض روایات میں آیا ہے، جو مشرق سے وہ آگ ظاہر ہوگی۔ اور حال یہ ہوگا کہ وہ آگ بڑی عظیم ہوگی، بہت بڑی وہ آگ ہوگی۔ اور جو علامتیں بالکل حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی، ان میں سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ایک عام ندا ہوگی جو پورے اہل زمین کو عام ہوگی، لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اسے سنیں گے، لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اسے سنیں گے۔ اس کے بعد حرستہ ایک جگہ ہے، حرستہ، وہاں زلزلہ ہوگا، اور اس زلزلے کے آثار کچھ ایسے ہوں گے، اس زلزلے کے آثار کچھ ایسے ہوں گے کہ جو جامع دمشق ہے اس کا مغربی حصہ بھی اس زلزلے کی وجہ سے دھنس جائے گا، اس زلزلے کی وجہ سے دھنس جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ علامت بھی ظاہر ہوگی کہ آسمان پہ تاریکی چھا جائے گی، آسمان پہ بالکل تاریکی چھا جائے گی۔ اور ایک علامت اور ظاہر ہوگی کہ آسمان اس میں سرخ ہوگا، اور یہ جو سرخی ہوگی، یہ سرخی اس سرخی سے بالکل مختلف ہوگی جو آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جو شفق پہ ہمیں سرخی دیکھنے کو ملتی ہے، اس سرخی سے اس سرخی کا حال بالکل مختلف ہوگا، آسمان مکمل لال ہو جائے گا۔ یہ علامتیں ہیں، اور خاص کر کے اس علامت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ چونکہ جب تک یہ علامت ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ لوگ حج کرنے کے لیے تو جائیں گے، لیکن وہاں حاجیوں کے مال کو لوٹا جائے گا، حاجیوں کے مال کو لوٹا جائے گا، پھر حاجیوں کا حجاج اکرام کا قتل عام ہوگا، حجاج اکرام کا قتل عام ہوگا۔ اور وہ جو قتل عام ہوگا، وہ جو قتل عام ہوگا، اس کے حوالے سے روایتیں یہ ملتی ہیں کہ جمرہ عقبہ جو ہے وہ حاجیوں کے خون سے تر ہو جائے گا، اس پہ حاجیوں کا خون بہے گا، حجاج اکرام کا خون بہے گا۔